کیا. انیس ہارون صاحبہ تشریف فرمائیں. پاکستان میں ترقی پسندی یا روشن خیالی کے تعلق سے بہت عام نام ہے. سماجی انصاف کے لیے کئی دہائیوں سے سرکردہ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اسلم صاحب اور ان کی فیملی سے ذاتی تعلق بھی رہا ہے. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ سارے ادوار میں جو ان کا رول رہا ہے وہ بہت مختلف رہا. اسلم اظہر نے کمپرومائز نہیں کیا کبھی، وہ کوالٹی پہ یقین رکھتے تھے. تو کسی بھی دور میں آپ دیکھیں جو ان کا کام ہے، اگر آپ اس کو ٹیلی ویژن کے معیار پہ پرکھنا چاہیں تو اس کا ثانی نہیں ملے گا. اب آپ کو اپنا وہ نام نہاد تاریخی فیصلہ سنانا ہے جو ایشیا اور افریقہ میں خود آپ کے اپنے اقتدار کو پھانسی کے تختے پر لے گیا. آپ نے بالکل بجا فرمایا حضور والا. نہ صرف اسی قسم کے نوادرات ہوں گے بلکہ کچھ قاتل بھی ہوں گے، کچھ دشمن بھی ہوں گے. مبارک ہو. سسرال کی اس سے زیادہ جامع تعریف ہو نہیں سکتی. پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو امور خانہ داری کے پروگرام میں کھانا پکانے کی ترکیب بتائی تھی. اس سے ہمارا کھانا بہت مزیدار پکا تھا اور اسی لیے ہم آپ کو پھر کھانا پکانا سکھا رہے ہیں. ہاں، میں اپنی شوقہ پاس لے آیا ہوں. میں بڑی اچھی پکچر ہے، چالاک حسینہ عرف لنگڑا شکاری. ہاں وہی اپنا یار ہے نا. یار اسی لیے تو تمہیں جنرل وارڈ میں ڈال دیا. بالکل نارمل ہے آپ، گھبرائیے نہیں. دل کا دھڑکنا تو زندگی کی علامت ہے. ایک اور بات جو میں نے دونوں میاں بیوی میں دیکھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں، جب آپ نوکری پیشہ ایک پروفیشنل ہیں اور ایک دم سے آپ کو دوسرے دن پتہ چلے کہ آپ کی نوکری ختم ہو گئی تو بہت مشکل ہوتا ہے سسٹین کرنا. لیکن کبھی کوئی شکوہ نہیں، کبھی کوئی تعصف نہیں، کبھی کسی قسم کا گلہ نہیں، اور اپنے جو تکالیف ہیں ان کو اس طرح چھپا کے رکھنا جیسے یہ تو ان کے نزدیک ایک بہت چھوٹی سی بات تھی. کیسے عزت نفس کے حامل لوگ تھے. تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، کہ آشیانہ کہیں شاخ گل پہ بار نہ ہو. ان کے اصول بہت بڑے تھے، تو اصولوں کے لیے کمپرومائز کرنا ایک بہت چھوٹی سی بات تھی. ثانیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ وہ دیکھتے ہیں، بچے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں تو وہ وہی سیکھتے ہیں. اور اس پہلا پلے جو کیا تھا اس نے، میرا خیال ہے وہ گیلیلیو ہی کیا تھا، اور وہ اتنی سی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ ڈرتی بھی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال کرنا پڑتا تھا. اس کے ابا بھی بیٹھے ہوتے تھے اور اسلم بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور کئی دفعہ ریہرسل میں ہم لوگ بھی ہوتے تھے. اس میں صرف پریشر یہ نہیں تھا کہ وہ اسلم اظہر ہیں، تو مجھے کیا پتا وہ اسلم اظہر ہے میں تو، لیکن وہ جس طرح وہ ڈائریکشن آپ کو دیتے تھے، جتنی سنجیدگی سے. میرے میں کبھی بھول نہیں سکتی، بس سب ہنستے میرے اوپر کہ مطلب تم 10 سال کی تھی، ہاؤ ڈو. بٹ سال ہے یہ 1609، سائنس کی بڑھ رہی ہے لو. پادوا شہر کے ایک عام سے گھر میں گالیلیو گالیلئی چلا ہے ثابت کرنے، سورج ہے ساکن زمیں سفر میں. اب یہ 10 سال کے بچے سے بلوایا اسلم اظہر نے، تو آپ سوچ سکتے ہیں. اور صرف یہ ایک نہیں ہے، یہ 14 سینز ہیں، اور ہر سین سے پہلے یہ ایک قطع میں بولتی تھی. تو اب یہ اردو تلفظ، پوز، ایکسپریشن، باڈی لینگویج، یہ 10 سال کا بچہ کر رہا ہے کھڑا. اور اب میں نے یہ کہیں اور بھی کہا کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں نا، وہ صرف اس جو تاسا میں ہوں نا، وہ صرف اس وجہ سے کہ ایک دن ہمارے لمبے سے ڈرائنگ روم میں، انیس آنٹی کو یاد ہوگا، وہ ہمارا لمبا سا ایک ڈرائنگ روم تھا، ہال تھا جس میں ریہرسل ہوتی تھی، اور اسلم انکل کرسی پہ بیٹھتے تھے کیونکہ وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو ہم سب، میں یہاں وہاں بھاگ رہی تھی. ابو نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، تم بھی بیٹھو، آ جاؤ. خیر میں بیٹھ گئی تو انہوں نے کہا اور بیٹی اس میں آپ بھی ایک کردار کریں گی. تو میں نے کہا میں بھی ہاں میں بھی کروں. تو آج بھائی میں جو 2 پیسے کا انسان ہوں نا، وہ صرف اس لیے کہ ایک دن اس آدمی نے مجھے کہا تھا آپ بھی ایک کردار کریں گی. تو اٹس آل بیکاز آف ہم. میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو اسامہ، اریب، امیمہ، بٹ نسرین اظہر از آلسو اے گریٹ پرسن. وہ یہ ہوا کہ ہم ایک ڈرامے میں ساتھ کام کر رہے تھے،
اسٹیج کا ڈرامہ تھا کراچی میں، تو 1961 کی بات ہے. تو اس وقت پھر ہماری ملاقات ہوئی، اور مطلب یہ کہ کچھ عرصہ لگا ایک دوسرے کو جاننے میں، مگر ایک مطلب ہم دونوں میرا خیال ہے سمجھ گئے کہ اگر ہمیں مطلب پوری زندگی کسی کے ساتھ گزارنی ہے تو یہ شخص ہمارے لیے موزوں ہے.